السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آج بہت ہی امپورٹنٹ بات کرنے لگی ہوں۔ پلیز اس کو بغیر سکپ کیے ضرور اس کو دیکھیے گا، اس کو سمجھیے گا اور اس پر عمل کیجیے گا، اور اگر کوئی بھی کویسچن یہ آپ سے پوچھتا ہے آپ اس کو جواب دے سکیں۔ مشرکین ہیں جو شرک کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، بتوں کی پوجا کرتے ہیں، اگر اللہ چاہے تو ان کو ہدایت بھی تو دے سکتے ہیں نا۔ جیسے کہ میں نے ایک ویڈیو بنائی، ہاؤ قرآن ہیز چینجڈ مائی لائف۔ چونکہ ہوا یہ کہ میں نے قرآن کھولا، اس کی تفسیر پڑھی، تو ہمیشہ میرے مائنڈ میں یہی آیا کرتا تھا، اس طرح سے اگر اللہ چاہے تو ان کو بھی تو مسلمان کر سکتا ہے نا ہدایت دے کے، تو وہ بھی تو مسلمان ہو سکتے ہیں۔ اب ان کا کیا قصور، ان کے بچوں کا کیا قصور جو ان کے گھرانوں میں پیدا ہوئے ہیں، کیونکہ جو تو ان کے بڑوں کا دین ہے وہی انہوں نے فالو کرنا ہے۔ اگر میں مسلمان ہوں تو میں مسلمان کے گھروں میں پیدا ہوئی ہوں تو میں مسلمان ہی ہوں گی نا، اور اگر ہندوؤں کے گھر میں پیدا ہوں تو ہندو ہی ہوں گی نا۔ لیکن یہ میری غلط سوچ تھی۔ اب دیکھیے، کوئی بھی بچہ اگر پیدا ہوتا ہے نا وہ مسلمان ہوتا ہے، وہ چاہے مسلمز کے گھر میں ہوتا ہے، نان مسلمز کے گھر میں ہوتا ہے، جہاں بھی پیدا ہوتا ہے وہ مسلمان ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ بات یاد رکھیے اپنے مائنڈ میں۔ وہ جو بچہ ہوتا ہے نا وہ کیا کرتا ہے، اب اللہ نے، وہ جب بڑا ہوتا ہے اللہ نے اس کو عقل بھی دی ہوتی ہے، سمجھ بوجھ دی ہوتی ہے، ہر چیز دی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ ایون کہ وہ بڑے بڑے عہدوں پہ بھی جاتا ہے، وہ بہت کچھ سیکھتا ہے، بہت کچھ کماتا ہے، بہت کچھ کرتا ہے۔ اب میں یہ سوچتی تھی کہ ان کو ہدایت تو مل سکتی ہے لیکن اللہ ان کو ہدایت سے نوازتا نہیں ہے۔ اب میرا کویسچن سنیے، اللہ ان کو ہدایت سے کیوں نہیں نوازتا؟ وہ تو یہ بھی کہہ سکتے ہیں نا کافر روز محشر، اے اللہ تو اگر چاہتا تو ہمیں ہدایت دے سکتا تھا، ہم سیدھی راہ پہ آ سکتے تھے، لیکن تو نے ہمیں ہدایت ہی نہیں دی۔ تو آپ یہاں سے سوچئے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو نہیں بھیجا ہدایت کے لیے، اپنے کلام کو دے کر نہیں بھیجا، وہی نازل نہیں کی۔ یہ جو یہودی تھے یہ ناحق نبیوں کو قتل کرتے رہے، کتنے پیغمبر کتنے نبی آئے، راہ راست پر لانے کے لیے لوگوں کو آئے نا۔ ہاں، آپ کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک جیسی کتاب سے نوازا ہے، ٹھیک ہے؟ توریت آئی، زبور آئی، انجیل آئی، قرآن مجید آئی، اتنی کتابیں، 4 آسمانی کتابیں تو آ گئی ہیں نا۔ اب اس پہ عمل کرنا، اس کو دیکھنا، اس کو پڑھنا، یہ تو آپ کے ذمہ ہے نا، چاہے آپ کافر ہیں۔ اب میرا سوال یہ آتا ہے، اگر کوئی کافر بندہ ہے، اگر وہ چاہے نا، جیسے عیسائی لوگ ہیں، یہودی ہیں، کافر لوگ ہیں، ان کی بکس لے کر میں پڑھتی ہوں، اچھا یہ بتوں کو تو مانتے ہیں، ان کی کتاب تو پڑھ کے دیکھوں یہ کیوں مانتے ہیں، اس میں ماجرا کیا ہے، تو میں کیا کروں گی؟ اب مجھ میں اتنی تو عقل ہے کہ میں ضرور ان کی کتابیں ایک دفعہ کتاب تو چیک کروں کہ اس میں لکھا کیا ہوا جس کی وجہ سے وہ مانتے ہیں۔ اگر ایک کافر قرآن پاک کو پکڑے، زبور، انجیل اور توریت، یہ کتابیں تو اپنی اصلی حالت میں نہیں رہیں، لیکن اللہ پاک نے قرآن مجید کا، اللہ محافظ خود ہے، ٹھیک ہے؟ اس کو کوئی بھی اس میں رد و بدل نہیں کر سکتا، قیامت تک نہیں کر سکتا۔ ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے قرآن پاک کو پکڑنا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کو کھولنا ہے، اس کو پڑھنا ہے۔ اور اگر آپ کو یہ سمجھ نہیں آتی اور آپ کا ایمان یہ کہہ رہا ہے کہ یہ سارا کچھ ٹھیک نہیں ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا، یہ سارا غلط ہے، یہ سچا نہیں ہے، تو خدا کی قسم آپ کا ایمان آپ کو غلط راستے کی طرف لے کر جا رہا ہے۔ اب اس دن کوئی بھی سفارش کام نہیں آگی، کوئی کسی کی مدد نہیں کرے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ بقرہ میں فرما دیا کہ کسی کی سفارش قبول نہیں کی جائے گی، کوئی سفارش ہی نہیں ہوگا کسی بندے کا۔ ایون کہ نبیوں کے پاس بھی جاؤ گے تو وہ بھی کہیں گے کہ یہ ہمارے کرنے کا کام نہیں ہے، کسی اور کے پاس جاؤ، کوئی آپ کی نہیں سنے گا، ٹھیک ہے؟ ایسے بھی ہمیشہ میری مائنڈ میں یہ کویسچن آیا کرتا ہے کہ اگر اللہ چاہے تو ان کو ہدایت سے نواز سکتا ہے، تو اللہ تو ہر ایک کو ہدایت سے نواز سکتے ہیں۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے، اللہ تو کرنے کو کچھ بھی کر سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ کا کام ہے کہ کن فرمانا، وہ چیز ہو جاتی ہے۔ وہ رب جس نے زمین کو بنایا، وہ رب جس نے آسمان کو بنایا، اور زمین آسمان کے درمیان جتنی بھی چیزیں ہیں سبھی اسی نے پیدا کی ہیں اور سبھی اسی کی ہیں۔ یہ ملک اللہ کا ہے، یہ زمین اللہ کی ہے، ہر چیز اسی کے لیے ہے اور اسی کا ہے، اور سب مر جائیں گے پھر بھی وہ باقی رہے گا، وہ باقی تھا، وہ باقی ہے، وہ باقی رہے گا، اور وہی باقی رہے گا، اس کے علاوہ کوئی باقی نہیں رہے گا۔ تو ہدایت کی بات آ جائے تو سن لو،
آج یہ ویڈیو دیکھ لو، اپنے مائنڈ میں بٹھا لو، اللہ تعالیٰ نے اپنے بہت سارے پیغمبر، اللہ تعالیٰ نے اپنے بہت سارے نبی بھیجے. کیوں بھیجے؟ تاکہ لوگ ہدایت پہ آ جائیں، تاکہ لوگ مجھ کو پہچان لیں کہ میں ان کا رب ہوں. لیکن لوگوں نے کیا کیا؟ اگر کوئی کافر گھرانے میں پیدا ہوا تو وہ کافر ہی رہا، اس نے اتنی زحمت نہیں کی میں اللہ کی آسمانی کتاب قرآن مجید کو ایک دفعہ پڑھ کے تو دیکھوں، کھول کے تو دیکھوں، اس میں اللہ نے فرمایا کیا ہے، اس میں اللہ نے کیا کیا احکامات دیے ہیں، زندگی کس طرح سے گزارنی ہے، مرنا کس طرح سے ہے، مرنے کے بعد کیا ہوگا، قبر کس طرح سے کھودنی ہے، اس میں کس طرح مردے کو رکھنا ہے، کیا حساب دینا ہے، کس چیز کی تیاری کرنی ہے. تو یہ سارے کویسچن تو تب آئیں گے نا جب ہم قرآن کو کھولیں گے، قرآن کو پڑھیں گے. یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد، ان تمام چیزوں کو سننے کے بعد ڈونٹ سے کہ اگر اللہ چاہتا تو ہمیں بھی تو ہدایت دے سکتا تھا. آپ ہدایت لے سکتے ہو، آپ جب چاہو ہدایت لے سکتے ہو. قرآن آپ کے سامنے ہے، قرآن آپ کے پاس ہے، جہاں کہیں بھی جاؤ گے قرآن آپ کو مل جائے گا، ہدایت آپ پا لو گے. تو اللہ پہ مت چھوڑیے کہ اللہ اگر چاہتا تو ہمیں بھی دیتا. اللہ تو کرنے کو کچھ بھی کر سکتا ہے، اللہ تو ہر ایک کو ہدایت سے نواز سکتا ہے. لیکن اپنی خود بھی عقل استعمال کرو کہ ہم نے ہدایت اللہ سے لینی کیسے ہے. اللہ سے ہدایت لینا سیکھو. ہمیں تو ہدایت لینی نہیں آتی اللہ سے. ہم نے اللہ سے ہدایت کس طرح سے لینی ہے، ہم نے اللہ کو کس طرح سے پانا ہے، ہم نے اللہ کے احکامات پر کس طرح سے عمل کرنا ہے. ایسا نہیں ہوگا کہ ہم اللہ تعالیٰ پہ یہ الزام لگا دے کہ اللہ تو نے تو ہمیں ہدایت ہی نہیں دی. اللہ تعالیٰ نے کتابیں نازل کی ہیں اپنی، اسی لیے کی ہیں تاکہ اللہ آپ کو ہدایت دے. اگر آپ خود نہ لینا چاہیں تو یہ آپ کی اپنی غلطی ہے، اس میں کسی اور کا کوئی قصور نہیں ہے.